الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 4 پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جیسے کبھی ہم کہتے کہ کوئی چیز یا ایک چیز یا صرف چیز، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا سیکھیں گے۔ یعنی عربی میں کہے تو ہم نکیرہ اور معرفہ کے بارے میں سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک لائن میں ہے وہ پورا جو لفظ لکھا ہوا ہے اس میں الف لام نہیں ہے، اور جو آخر حرف ہے اس پر 2 پیش ہے۔ اسی طرح دوسری لائن ہے اس میں الف لام ہے لیکن آخری والا جو لفظ ہے اس پر 1 پیش ہے۔ اسی طرح تیسرے لائن میں بھی ہے۔ تو اس کا کیا ہے، تو اسی میں جو الف لام کے بغیر الفاظ ہے، یعنی شروع کے جو ہے لفظ جو آ رہا ہے تو اس کو نکیرہ کہیں گے، جس میں الف لام داخل نہیں ہے اور آخر میں تنوین آ رہا ہے تو یہ نکیرہ کہلائے گا۔ نکیرہ نون کاف سے نکیرہ۔ اور جو لفظ پر الف لام داخل ہے تو اس کو معرفہ کہیں گے، معرفہ۔ تو آئیے مزید ہم پڑھتے ہوئے سیکھیں گے۔ اس میں لکھا ہے سب سے پہلے کتابن، تو اس کا ترجمہ چونکہ ہم پہلے تو ھذا کتابن جیسے کرتے آئے کہ یہ کتاب ہے، تو اب یہاں میں نے ایک مرتبہ شروع میں پہلے بھی بتایا تھا کہ جو کتابن صرف لکھا ہوتا بغیر الف لام وغیرہ کے تو اس میں 2 طرح ترجمہ ہوتا ہے، ایک کہ یہ کتاب ہے یا یہ ایک کتاب ہے، یہ بھی جملہ آتا ہے۔ تو یہاں ہم اچھے سے سمجھیں گے۔ کتابن تو اس کا معنی ہوگا کوئی کتاب یا ایک کتاب، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کسی سے جملے سے ہم ملا کر کے کریں گے تو وہاں پر اس کا معنی اپنے محل کے اعتبار سے ہوگا، جہاں پر ایک لانا ہوگا وہاں پر بھی استعمال ہوگا، اور جہاں پر کوئی لانا ہوگا تو وہاں پر بھی استعمال ہوگا۔ تو اس لیے کتابن جو اگر ہم فقط کہیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا کوئی کتاب یا ایک کتاب، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے الکتاب، تو اس میں دیکھ رہے ہے تو کتاب ہی لکھا ہوا مگر اس میں الف لام چونکہ داخل ہوا ہے، یعنی الف لام لگا کر کے اس کو کتاب لکھا گیا ہے۔ تو اس میں آپ غور کریں گے تو با پر صرف پیش آ رہا ہے، جبکہ پیچھے جو کتابن لکھا ہوا تھا اس کے اندر 2 پیش آ رہا تھا۔ تو چونکہ یہ اسی لیے 1 پیش آ رہا ہے کہ اس میں الف لام جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے۔ تو جس لفظ پر الف لام داخل ہوتا ہے تو اس کے جو آخر میں تنوین ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے الکتابو میں تنوین گر گیا بلکہ صرف 1 پیش رہ گیا ہے۔ تو الکتابو تو اس کا بھی معنی ہوگا کتاب، پہلے والے کا معنی، اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں تھا کہ کوئی کتاب یا ایک کتاب، اور الکتابو کا مطلب ہوگا صرف کتاب ہی کہلائے گا، کتاب بس، یعنی جملہ ناقص کہلائے گا۔ الکتابو یعنی کتاب۔ اسی طرح آگے بھی لکھا ہے الکتابو، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، تو اس میں فرق نہیں ہے، معنی تو ایک ہی ہے دونوں کا، کتاب صرف کتاب ہوگا، یعنی کہ لفظ کتاب ہوگا۔ الکتابو یعنی کتاب۔ آگے لکھا ہے قرآنن، قرآنن کا مطلب لفظی اعتبار سے ہم پڑھ رہے ہیں، ویسے یہ تو نہیں کہیں گے کہ کوئی سا بھی قرآن، تو حالانکہ لفظ کا معنی یہی آئے گا کہ کوئی سا بھی قرآن یا ایک قرآن، اس طرح، یعنی کوئی سا بھی قرآن سے مطلب یہ لے لیجئے کہ ترجمہ والا ہو، تفسیر والا ہو، عربی والا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، یہ کوئی سا بھی ہو گیا۔ اور اس کے آگے ہے کہ القرآن، تو القرآن یعنی خاص قرآن۔ اب خاص سے مراد یہ نہیں کہ اس کو خاص بنایا گیا ہو، بلکہ لفظی اعتبار سے ہوتا ہے کہ یعنی جو چیز ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں وہ خاص ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ہم نے کوئی چیز کو ذکر کرنا ہے ترجمہ والی قرآن کو، تو اب جو ترجمہ والی قرآن کو اگر ہم ذکر کریں گے، اس کے بارے میں آگے سمجھیں گے، ابھی اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا، آگے ہم اس کے بارے میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔
کہ جب وہ ذکر کرنا ہوگا تو اس پہ الف لام لا کر کے ذکر کرنا ہوگا، تو بس اسی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے کہ ہم خاص اسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ابھی صرف اتنا ہی یاد رکھے کہ قرآنٌ کا مطلب ہوا یہ نکیرہ لفظ ہے، اور اس سے مراد کوئی سا بھی قرآن ہو سکتا ہے یا پھر ایک قرآن ہوگا۔ اور القرآن تو اس کا مطلب ہوگا قرآن، یعنی اس کا معنی صرف ہوگا قرآن۔ اسی طرح آگے بھی لکھا ہے القرآن، تو اس کا بھی معنی ہوگا قرآن۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے دونوں میں خاص کہ پہلے جو بیچ والا جو لفظ ہے یہ والا، تو اس کے اندر جو ہے سب میں حرکت وغیرہ لگا ہوا ہے، جیسے کہ الف پر زبر ہے، لام پر جزم ہے، قاف پر پیش ہے وغیرہ، تو ان میں سب چیز لگا ہوا ہے، اور جو باجو والا اس پہ نہیں لگا ہوا۔ گویا کہ طلباء کو سکھا رہے ہیں کہ اب چونکہ ہم نے اس لفظ کا جو اچھے سے پڑھ لیے، پہلے سے یاد کر لیے، اس کے زبر زیر پیش، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے، چونکہ آگے بغیر حرکت کے لگا ہوا آئے گا۔ تو بس یہی چیز کے بارے میں یہاں پر فرق ہے کہ اگر ہم اس کو ملا کے الف لام کے ساتھ لکھیں گے تو اس میں لفظ پر زبر زیر پیش وغیرہ کہیں کہیں پر نہیں لگے گا، اس کے باوجود بھی ہم کو وہی پڑھنا ہے جو ہم نے پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ آگے لکھا ہے درسن، درسن یعنی سبق، کوئی سبق، اور الدرسو یعنی سبق، الدرسو سبق۔ آگے ہے دینن، کوئی دین، الدینو دین، الدینو دین۔ نیچے دیکھیے آپ لکیر کھینچا ہوا، چونکہ میں بارہا بتا چکا ہوں اس کے بارے میں کہ لکیر اسی لیے آتا ہے چونکہ وہ پہلی مرتبہ یوز ہوتا ہے۔ بیتن کا مطلب ہوتا ہے گھر، اس میں تھوڑا سا نقطہ دکھ رہا ہے کہ وہ ہو گیا ہے، لیکن بیتن لکھا ہوا ہے، بیتن یعنی تا پر دو پیش ہے، چونکہ الف لام نہیں اس لیے دو پیش ہی آئے گا اس پر۔ بیتن کا مطلب ہوگا کوئی گھر یا ایک گھر۔ البیتو گھر، البیتو گھر، یہ یہاں تک کہ ہو گیا۔ اس کے نیچے بھی وہی چیزیں سب کو پھر دہرایا گیا ہے، جیسے البیتو اس کا مطلب ہو جائے گا گھر، الولدو تو اس کا مطلب ہو جائے گا لڑکا، الکتاب کتاب، الورق، اور اس کے نیچے بھی لکیر ہے، تو یہ لکیر آنے کا مطلب یہی کہ پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے۔ تو ورق کا معنی ہوتا پتا، جو پیڑ کا پتا ہوتا ہے وہ پتا ہوتا ہے۔ اس سے کہیں کہیں پر جو کتاب کا جو ورق ہوتا ہے وہ بھی لیا جاتا ہے کہ اس کو جو ہم پنہ بولتے پیج وغیرہ، تو وہ بھی کہیں کہیں پر لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر فی الحال پتا ہم لیں گے۔ الجملو مطلب اونٹ، الفرسو گھوڑا، الحمارو گدھا، القردو بندر، الکلبو کتا، الدرسو سبق، البیتو گھر، الرجلو مرد یا آدمی، اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ اگلا پیج انشاءاللہ ہم اگلے روز پڑھیں گے، باقی اس کو آپ اچھے سے یاد رکھیں۔ بس یہی اس میں فرق ہے کہ ایک نکیرہ ہے اور ایک معرفہ لفظ ہے، اور اس کو آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور دیکھ لینا ہے اس کی کیسے کیسے اس کو لگایا جاتا ہے، کس طرح سے۔ اور الف لام جس پر آئے گا اس پر سے تنوین گر جائے گا، جیسا کہ آپ نے اس میں ملاحظہ کیے، اور جس میں الف لام نہیں آئے گا اس پہ تنوین آئے گا۔ اب یہ ابھی فی الحال لفظ پر ہم کر رہے ہیں، آگے اگر اس میں جملہ ملائیں گے تو کہیں کہیں پر حرکت اور چینج ہوگی، مگر فی الحال کیا ہے ابھی ہم اتنا ہی سمجھے کہ الف لام جس پر آئے گا اس پر اگر وہ تنوین ہے تو تنوین ہٹ کر کے وہ پیش سے بدل جائے گا، یعنی صرف سنگل پیش آئے گا۔ اور جنہوں نے سبق کو صحیح سے یاد نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ آپ پیچھے والی جو سبق ہے ان سب کو آپ دیکھ کر کے سمجھ کر کے اس کو اچھے سے ذہن نشی کریں، یاد کیجئے۔ اور اس میں کوالٹی چونکہ کم ہو جاتا ہے گروپ کے اندر، اس لیے اس کو اب یوٹیوب پر ڈالا جائے گا، وہاں پر ہائی کوالٹی میں رہے گا تو آپ اس کو دیکھ اور سمجھ پائیں گے، اور بعد میں ریویژن بھی کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے میں چینل بھیج دیتا ہوں، اس کے بعد اس پر سب ڈال دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔